اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات محمد وآل محمد۔ جو لوگ آخر میں کل بیٹھے تھے انہوں نے بعد میں مجھ سے شکایت کی کہ مجلس کی آواز ان تک نہیں پہنچی، اور وہ تقریباً 25-26 لوگ تھے، وہ مجلس کو نہیں سن پایا۔ تو میں نے ابھی انکوائری کی، معلوم ہوا کل کچھ پرابلم تھی مائک میں۔ مجھے امید ہے کہ آج آواز آپ لوگوں تک صاف پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر نہ پہنچ رہی تو مجھے بتائیے گا، پھر اور بیٹر انشاءاللہ اریجمنٹ کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ پر۔ دیکھیے عزیزوں، ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس کالجز نہیں ہیں، اسکول ہیں الحمدللہ، لیکن جتنے اسکول ہونا چاہیے آپ کے تو تھوڑے بہت ہیں بھی، ہمارے یہاں تو انڈیا میں تو بالکل نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس لے دے کر یہی ایک انسٹیٹیوشن رہ گیا جس کا نام ہے مجلس۔ یہیں آپ ہماری بات سنتے ہیں اور یہیں ہم آپ سے بات کہتے ہیں۔ ایک بات آپ سمجھ لیے، میں انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں عرض کروں گا، قرآن کی روشنی میں آپ بالکل اطمینان رکھیے کہ ہمارے دین نے ہر دین کی ریسپیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے، ہر مذہب کی ریسپیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے، بشرطے کہ اس مذہب کا مس یوز نہ ہو رہا ہو۔ اگر مس یوز اسلام کا ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم روکیں گے، اور کسی دین کا اور مذہب کا ہو رہا اس کو بھی ہم روکیں گے، یا بتائیں گے کم سے کم کہ ہمارا ویو پوائنٹ اس سلسلے میں کیا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ اور بولیے نا زور سے۔ میں خود چپکے سے بولتا ہوں، یہ مسئلہ ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ خیر میں آواز بڑھا رہا ہوں۔ تو اب یہی ایک انسٹیٹیوشن ہمارے پاس ہے، اس کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھیے۔ میں آپ سے آپ کے باپ کی حیثیت سے یا چھوٹے بچوں کے دادا کی حیثیت سے، گرینڈ فادر یا فادر کی حیثیت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، ایک اپیل ہے۔ ہمارے پاس بس یہی مجلسیں رہ گئی ہیں، اس کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھیے۔ مولا کے نام پر میں آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں۔ بے شک آپ کو سوال کرنے کا حق ہے، میں نے پہلی مجلس میں کہہ دیا تھا، مجھے اگر اپنے ویو پوائنٹ رکھنے کا حق ہے تو آپ کو کاؤنٹر کرنے کا بھی حق ہے، میں اس کو بھی اتنی ہی توجہ سے سنوں گا جیسے میری اپنی بات ہے۔ تو یہ سب ہوگا یہاں کے اوپر، لیکن مجلسوں کو پالیٹکس سے خدا کے لیے آپ الگ رکھیں۔ مجلسوں کا آپس کے جو ڈفرینسز ہیں اور گروپ بازی ہے، اس سے بہت الحمدللہ یہاں کے حالات اچھے ہیں، الحمدللہ مجھے خوشی ہے، ورنہ دوسری جگہوں پر تو جا کے دیکھیے کیا قیامت مچی ہے۔ تو اب لے دے کر ہمارے پاس یہی ایک مجلسیں رہ گئی ہیں عزیزوں، جس سے ہم ریلیجن اور دین کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ان مجلسوں کی ایک خصوصیت ہے، چرچ میں کون جاتا ہے؟ چرچ میں مسلمان تو جاتے نہیں، ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں وہ جاتے ہیں۔ مندروں میں کون جاتا ہے؟ ہندو جاتے ہیں۔ سیناگوگس میں کون جاتا ہے؟ جیوز جاتے ہیں۔ گردوارے میں کون جاتا ہے؟ سکھ جاتے ہیں۔ مسجدوں میں کون جاتا ہے؟ مسلمان جاتے ہیں۔ ہندو تو نہیں آتے مسجدوں میں، کرسچنس نہیں آتے ہیں۔
سکھ نہیں آتے، مگر یہ مجلسیں حسینی دربار ہیں، اس دربار کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، جو چاہے آئے، سنی آتا ہے آئے، اس کے تو رسول کے نواسے ہیں، وہ تو آئیں گے ہی، ہندو آتے ہیں آئیں، کرسچنز آتے ہیں آئیں، بیٹھیں کوئسچن کریں ہم جواب دیں گے۔ تو آپ اس کے لیے تیار رہیے کہ یہ حسینی دربار ہے، یہاں بلایا سب کو جا سکتا ہے، روکا کسی کو نہیں جا سکتا، جس کا دل چاہے آئے۔ اور دیکھیے اب یہ رنگ بڑھ رہا ہے، میرا تو ایمان ہے اور فیتھ ہے اور بلیو ہے کہ اللہ اہل بیت کے مذہب کو کبھی مرنے نہیں دے گا، جیسے بھی حالات ہو جائیں اللہ ویسے ہی انتظام کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، ہندوستان میں گجرات سے ملا ہوا ہے راجستھان، بڑا ایک اسٹیٹ ہے ہمارے یہاں ہندوستان کی، مگر اس راجستھان میں ایک گاؤں ہے، ایک ولیج ہے، اس میں 2000 ہندو ہیں، ایک شیعہ ہے۔ اب وہ شیعہ کیا کرے بتائیے، ایک فیملی شیعوں کی وہ مجلس کریں نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں کہ کس کو بلائیں، نماز جماعت کریں کر ہی نہیں سکتے، ہے کون کس کو بلائیں، مگر اللہ نے اس کا سبسٹیوٹ نکال دیا ٹی وی چینل کے ذریعے سے۔ ٹی وی چینل وہ ہے کہ جو حسین کا پیغام لے کر ہر گھر میں گھس گیا۔ اب اگر کسی گاؤں میں ایک فیملی بھی ہے تو ٹی وی چینل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے وہ اپنے پسندیدہ عالم کی تقریر سن سکتے ہیں۔ یہاں آپ مجبور ہیں مجھ کو سننے کے لیے، بھائی چاہے اچھا پڑھوں یا برا پڑھوں، لیکن ٹی وی چینل کے اوپر آپ مجبور نہیں ہیں، آپ آزاد ہیں، جس کو چاہیں سنیں، چاہے مردوں کو سنیں چاہے زندوں کو سنیں۔ یہ اللہ نے ایک انتظام کیا، اور ابھی میں لکھنؤ سے دیکھ کر آ رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں ابھی آگے چلوں گا، بتاؤں گا آپ کو آیت اللہ سستانی نے مجھ سے کیا حکم دیا، میں کیا آپ سے بیان کروں، مگر ابھی میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ دیکھیے سنیما میں فلمیں بنتی ہیں، کامیڈی بنتی ہیں اور ہنسنے ہنسانے والی فلمیں بنتی ہیں۔ میں تو سنیما دیکھتا نہیں، لیکن جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہنسانے والی فلموں میں اتنی کشش نہیں ہوتی جتنی رلانے والی فلموں میں کشش ہوتی ہے، جس میں تھوڑی ٹریجڈی ہوتی ہے اس میں زیادہ کشش ہوتی ہے۔ یہ ممبر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہندوستان سے جو چینل آپ کے چل رہے ہیں، ون چینل ہے، حسین چینل وغیرہ وغیرہ، کتنے ہندو ہیں جو آپ کا کوئی پروگرام نہیں سنتے، خدا کی قسم کوئی پروگرام آپ کا نہیں سنتے، مگر جب مجلس ہوتی ہے تو سنتے ہیں۔ غم میں کشش ہے، مجلس سنتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بری باتیں، اچھی باتیں بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ہندو بھی باقاعدہ مجلسیں کرنے لگے ہیں، باقاعدہ۔ دہلی میں جنگ پورہ میں متھرا روڈ کے اوپر ایک بہت مشہور فیملی ہے، ویل ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، مصرا فیملی، سب دہلی کے شیعہ ان کو جانتے ہیں۔ اس کے ایک بزرگ تھے پروفیسر، ہی واز این پروفیسر رینک یونیورسٹی، نئی دہلی یونیورسٹی، ان کا نام تھا پروفیسر وشو مترا مصرا۔ ان کا دیہانت ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو ان کی جو ول تھی اس ول میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میرے مرنے کے بعد امام حسین کی یادگار میں ایک مجلس کی جائے میرے پیسے سے۔ یہ ہندو، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ گھبرائیے نہیں، وہ پیسہ ہمارے پاس بھیجا گیا ان کی وصیت کے ٹکڑے کے ساتھ ساتھ، ہم نے باقاعدہ ایک مجلس کی، بہت اچھے خطیب سے پڑھوایا، لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں آئے۔ بھائی جیسا مال آپ کے پاس ہے ایسا مال کسی کے پاس ہے نہیں، بٹ آئی ایم سوری آپ کو مارکیٹنگ کرنا نہیں آتی اپنے مال کی، دیٹس دا پرابلم۔ آپ کا جو مال ہے آپ اس کو دنیا میں دکھائیے، ان کا تعارف کرائیے، ان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کرائیے، ان کے دشمنوں کو جانے دیجیے۔ جب کوئی، قرآن نے کہا ہے کہ ایک انسان کے سینے میں دو دل ہم نے نہیں دیے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ایک انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، تو جب وہ ایک سے محبت کرے گا تو اس کے مخالف ہیں یا اس کے دشمن ہیں یا جنہوں نے اس پر ظلم کیا ہے ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بی پازیٹیو۔
آپ حضرات کی میں نے ہمیشہ کہا میں نے کبھی آج تک کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلایا ہے نہ پھیلاؤں گا۔ ہم نے حکومت کو پیسہ دیا ہے، حکومت سے جو ہماری حکومت ہے، گورنمنٹ کم وقت وہ کرپشن ہے علمان حفیظ، تو ان کو تو ہم کو پیسہ دینا پڑتا ہے مجبوری ہے، ورنہ کام ہی نہ ہو۔ باقی گورنمنٹ سے بھی ہم نے کوئی ڈیمانڈ کبھی پیسے کی نہیں کی ہے، ہم تو صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اس کا خزانہ خالی ہونے والا نہیں ہے، ہم کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ انتظام کر دیتا ہے، پیسہ ہم کو ملتا رہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ آپ پاس نہ یونیورسٹیز ہیں، نہ اسکول ہیں، نہ کالجز ہیں۔ ہندوستان کے جو دینی مدرسے ہیں اول تو ان کی تعداد بہت کم ہے، اور جو ہیں بھی ان کا کوئی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن نہیں ہے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے کر رہا ہوں، میں تو سنی اداروں میں بھی گھسا ہوا ہوں، وہابی جو تنظیم ہے اس میں بھی گھسا ہوا ہوں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، کم سے کم آنکھ دیکھنے کی مربت ہوتی ہے۔ ہندوستان میں اس وقت وہابی حضرات کے 6000 سے زیادہ مدرسے، مور دین 6000 مدرسات، کسی مدرسے میں 500 سے کم طالب علم نہیں ہے، ورنہ 10,000 ہو، 20,000 ہو، 25,000 تک بچے ہیں۔ یہ ہے کوانٹٹی، اور کوالٹی بھی بہت اونچی ہے۔ بھئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کی اپریشیٹ تو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کے کتنے مدرسے ہیں؟ 100 بھی نہیں، ان کے 6000، مور دین 6000۔ دو جو بکس ہیں اس میں خالی اس کی لسٹ لگی ہوئی ہے 2 والیومز میں۔ ہمارے یہاں جو مدرسے ہیں، ایک آدھ مدرسے کو چھوڑ کر سب کی حالت بالکل تباہ ہے۔ تو یہ ساری بات جو میں نے بتائی، گریویٹی آف دا سچویشن، ایک ہمارے پاس مجلسیں رہ گئی ہیں، مگر یہ بڑا مضبوط ہتھیار ہے۔ حمدرد یونیورسٹی میں سیمینار ہو رہا تھا، میں بھی حاضر تھا اس میں، بڑے بڑے سنی اسکالر تھے اس میں میں نے عرض کیا تھا اپنے سنی بھائیوں سے کہ آپ ہر فیلڈ میں ہم سے آگے ہیں، پیسے میں آپ ہم سے آگے ہیں، ایجوکیشن میں آپ ہم سے آگے ہیں، پولیٹکس میں آپ ہم سے آگے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا جادو ہے کہ جس دن وہ جادو کام کرنے لگے گا ہم آپ کو پیچھے چھوڑ کر ہر فیلڈ میں آگے نکل جائیں گے۔ ان کا وہ کون سا جادو؟ ہم نے کہا مجلس۔ جس دن مجلسیں ہماری راستے پر آ گئیں، اس سے صحیح ایجوکیشن لوگوں کو ملنے لگی، اس سے صحیح میسج شیعوں کو ملنے لگا، ہم بغیر کسی سے لڑے بھڑے دنیا میں سب سے آگے نکل جائیں گے، جیسے ایک ملک ایران دنیا میں سارے اسلامی ملکوں سے آگے نکل گیا۔ بتا بیٹا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ جو پسا ہوا تھا ملک، سعودی عرب ایران کے سامنے کیا حیثیت ہے اس کی؟ قطر کی کیا حیثیت ہے؟ یو اے ای کی کیا حیثیت ہے؟ جارڈن کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا ایک ملک ہے، وہ بھی ہمارے سب ملک ہیں لیکن وہ تباہ ہو گئے، وہ شیخوں کے ہاتھ میں گئے، شیخوں کے ہاتھوں میں جانے کے بعد کوئی چیز سنبھل نہیں سکتی۔ یہ ملک وہ ہے کہ جس کی کمان امام زمانہ کے ہاتھ میں، اس لیے یہ ملک جہاں جا رہا ہے، کل میں سوچ چکا میں کسی کا نمخوار نہیں ہوں، میں تو صرف اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، بس صرف یہ مجلسیں ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ سنسیئرٹی کے ساتھ وداؤٹ اینی سارٹ آف پالیٹکس ان مجلسوں میں آئیں، اور ممبر پر آنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں۔ اگر یہ مجلسیں بھی اللہ نہ کرے شیطان نے کان بہرے گڑبڑ ہو گئی تو ہمارے پاس پھر کچھ سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، آپ پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دیں، دنیا میں وہ کون سا ریلیجن ہے جس کے سیکٹس نہیں ہیں؟ بتائیے، کین یو سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ؟ نو۔ کون سا مذہب وہ ہے، کون سا دھرم، کون سا ریلیجن وہ ہے جس میں سیکٹس اور سب سیکٹس نہیں ہیں؟ میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، رسول نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں تمہارے 73 ٹکڑے ہو جائیں گے، اس میں سے ایک جو یہ ورژن، اس کے علاوہ بھی ورژن ہے وہ میں پیش نہیں کرنا چاہتا، کہ تمہارے 73 ٹکڑے ہو جائیں گے، ان 73 ٹکڑوں میں ایک جنت میں جائے گا، باقی سب کو جہنم کھا جائے گا۔ رسول نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے 73 ٹکڑے ہوں گے، بھائی 73 ٹکڑے تو شیعوں کے ہو گئے،
جو خود ایک ٹکڑا ہے، ٹکڑوں کے ٹکڑے اڑ گئے۔ میں آپ کو حق دے چکا ہوں، اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، واللہ اللہ جانتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کی اچھائی کے لیے آپ مجھے بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں، میں بولا نہیں کرتا۔ یہ اتنے ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ آپ کا رسول کے بعد امام، جو مسئلہ پھنس رہا ہو ان دو میں سے کسی کے پاس چلے جائیے۔ ہم گئے نجف، انہوں نے مولا سے کہا کہ مولا اتنے تو فرقے کسی میں نہیں ہوئے جتنے شیعوں میں ہو گئے، اور وہ بھی ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کو جہنم نہ کیجیے ایسا، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کو جہنم میں ڈھکیلے بغیر قراری نہیں۔ ان کی فکر یہ نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ان کی فکر یہ ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں، فلاں جہنم میں ضرور چلا جائیں۔ تھنک اباؤٹ دیٹ، دیٹس ناٹ دا پراپر وے۔ ابھی آپ جنت میں جانے کی فکر کیجیے، آپ کو جہنم کی فکر کیوں؟ اتنے فرقے ہو گئے، خالی شیعوں میں معلوم ہے آپ کو کون کون سے فرقے نہیں ہو گئے۔ میں آپ کو وارن کرتا ہوں، اصولیوں کو بھی وارن کرتا ہوں، اخباریوں کو بھی وارن کرتا ہوں، جو تقلید کے قائل ہیں ان کو بھی وارن کرتا ہوں، جو تقلید کے قائل نہیں ہیں ان کو بھی وارن کرتا ہوں۔ اور میں نام لینا چاہتا کیا کیا مصیبتیں ہیں جس پر فقرے بنتے چلے جا رہے ہیں فرقے، اور کتنا اس میں تشدد ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، کہہ دوں آج کی مجلس میں، کہہ دیتا ہوں، ورنہ میں نے آگے کے لیے رکھا تھا مسئلہ۔ آپ قرآن کو پڑھیں یا مولا علی کے پاس جائیں یا رسول کے پاس جائیں، آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اللہ نے، میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں قرآن مجید میں، آیتیں پڑھ دوں گا، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کے گناہ حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے کو آخرت کے عذاب کا مستحق بنا لیتی ہے، آخرت کے عذاب کا مستحق بنا لیتی ہے، ایسی قوموں پر آخرت کے عذاب سے پہلے جو بڑا عذاب ہے ہم دنیا میں ان پر چھوٹا عذاب نازل کرتے ہیں۔ وہ عذاب کیا ہے؟ میں ایک آیت بتا رہا ہوں، دیکھ لیجیے شیعوں کے عذاب، ایک ہی پڑھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ قوم اپنی بدعمالیوں سے جہنم کا مستحق اپنے کو بنا لیتی ہے تو اس سے پہلے ہم دنیا ہی میں اس کو عذاب دیتے ہیں، چھوٹا عذاب جو اس عذاب کے مقابلے بہت چھوٹا ہے۔ اس میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ او جعلہم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یہ دنیا کا عذاب ہے کہ جب قوموں کے گناہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہم ان میں گروپس بنا دیتے ہیں، ہم ان میں ٹکڑے بنا دیتے ہیں، ہم ان میں سب سیکٹس بنا دیتے ہیں، اور وہ اتنے متشدد اور فیوریس ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کمر توڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ کافر ان کے لیے اتنا بڑا عذاب نہیں بنتے دنیا میں جتنا خود اس گروہ کے لوگ سب سیکٹس میں تقسیم ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی صورت آج ہے کہ نہیں؟ میں ایسا نہیں کہنا چاہتا ورنہ بات خراب ہو جائے گی۔ اس لیے آپ حضرات کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں میں آپ سے ممبر میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، خدا کی قسم، مگر آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی، میری آنکھیں نہیں کھلتی۔ کسی شخص نے مولا علی سے پوچھا کہ یہ لوگوں میں اختلاف کیوں ہو جاتا؟ کیا بات کہی ہے بھائی ان کی تو ہر بات عجیب و غریب ہوتی ہے۔ مولا سے پوچھا کہ یہ لوگوں میں جھگڑا کیوں ہو جاتا ہوں؟ مسکرا کے جواب دیا، دیکھیے وہاں تک آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز وہاں تک؟ آپ کی بھی تو آواز یہاں تک آئے۔ تو مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ لوگ آپس میں تقسیم کیوں ہو جاتے ہیں؟ اتنا سا جواب دیا کہ لو سکت الجاہل لما اختلف الناس، وہ آدمی کہ جو کچھ نہیں جانتا ہے، اگنورنٹ ہے، وہ اگر چپکا رہے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ جو کچھ نہیں جانتا اس کے ساتھ ایک پرابلم ہوتی ہے سائیکولوجیکل۔ میں کسی شخصیت کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، نہ ہماری کوئی پارٹی ہے، نہ میرا کوئی گروپ ہے، میرا مخالف وہ بھی میرا ہے، میرا دشمن وہ بھی میرا ہے۔ میری پارٹی کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہتا ہے وہ میری پارٹی ہے۔
فنش. باقی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اس کو میں نظر میں نہیں لاتا, آپ اس پر, یہ میرا ایمان ہے. تو مولا فرماتے ہیں لو سکت الجاہل لما اختلف الناس, اگر وہ انسان جو جاہل ہے, اگنورنٹ ہے, وہ چپکا رہے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. مگر جاہل کے ساتھ ایک پرابلم ہوتی, میں اپنے کو کہہ رہا ہوں, جاہل کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا اپنے کو عالم سمجھتا ہے. دیٹس دا پرابلم. جو کچھ نہیں جانتا وہ جانتا ہے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے. اگر وہ اپنی حقیقت کو, ریئلٹی کو پہچان لے, وہ سمجھ لے, تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. یہ چند باتیں, اب میں آگے بڑھ رہا ہوں, آج یہی میرا موضوع ہے. اچھا, تو رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے. خدا کے رسول, مسلمانوں میں جو 73 فرقے ہو گئے بھی ہو گئے, کیوں نہیں کہہ سکتا. ہندوؤں میں کتنے فرقے ہیں بتائیے؟ میں ہندو دھرم کی اسٹڈی کر رہا ہوں باقاعدہ, یہاں میرے پاس کتابیں موجود ہیں, اس لیے کہ اسٹڈی کیے بغیر کسی کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہیے. ہندو دھرم میں اتنے فرقے ہیں کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے, کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں. سینکڑوں فرقے ہیں ہندو دھرم میں بیٹا, سینکڑوں, ہنڈریڈس آف سب سیکٹس اینڈ سیکٹس آر ہندو ریلیجن. مگر ان کا اصول کیا ہے؟ سنسکرت میں ہے سرو دھرم سمبھاوا. دیکھ لیجیے, یہ ان کی سوچ ہے. ہمارے یہاں جب اختلاف ہوتا ہے تو سنیوں کو اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک سارے شیعوں کو جہنم میں ڈھکیل نہ دیں, اور شیعہ مولویوں کو اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک سارے سنیوں کو جہنم میں ڈھکیل دیں. دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. ان کا اصول کیا ہے؟ سرو دھرم سمبھاوا. یہ راستے الگ الگ ہیں, ٹارگٹ ایک ہے. یہ ہندو دھرم میں دیکھیے, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں نے جملہ پڑھ دیا سنسکرت کا جو ہے کہ سرو دھرم, جتنے راستے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے جاتے ہیں. کوئی یوں گھوم کے جاتا ہے, کوئی یوں گھوم کے جاتا ہے, کوئی اسٹیٹ جاتا ہے, جاتے سب راستے اللہ کی طرف ہیں. لہذا سب کی نجات ہوگی. وہ اس انتہا پہ ہے کہ سب کی نجات ہوگی, ہم اس انتہا پہ کہ انشاءاللہ کسی کی نجات نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر 73 فرقے اسلام میں ہیں تو 72 کا اجماع ہے کہ جتنے وہ فرقہ جو ہے وہ نہیں جائے گا. ہر 72 ٹکڑیوں کا اجماع ہے کہ دوسرا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا, جنت میں جانے کا حقدار نہیں. تو جنت و جہنم کے ٹھیکیدار ہیں. یہ تو ہو گئی کوانٹٹی کی بات. اب کتنا فرق ہے بھائی ذرا غور سے سنیے. ایک ہے راون. ساؤتھ انڈیا کے ہندو راون کو پوجتے ہیں. ساؤتھ انڈیا, مدراس, کیرلا, ادھر ادھر کے جو ہندو ہیں ہمارے بھائی, وہ راون کی پوجا کرتے ہیں. بہار, یو پی, اڑیسہ میں اسی راون کو جلایا جاتا ہے. وہی سیم راون, اس کی وہاں پوجا ہو رہی ہے, اسی کو یہاں جلایا جا رہا ہے. اتنی دشمنی, اتنا گیپ. مگر جب وہ ساؤتھ سے نارتھ طرف چلتے ہیں تو جو جلانے والے ہیں وہ پوجا کرنے والوں کو گلے سے لگا لیتے ہیں. راون جلتا ہے, وہ پوجا ہوتی ہے, آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں جو صورتحال ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. علامہ اقبال کہہ گئے, بات کیا ہے, بات ایک سن لیجئے بس. میں ہر ایک سے ملتا ہوں بھائی, آپ مجھے چاہے اچھا کہیں چاہے برا کہیں. میں ہندوؤں سے بھی ملتا ہوں, ان سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے, ان کی بھی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. میں نے شاید عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ مولانا نے فرمایا ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا. یہ بہت غضب کی بات ہے. مولانا نے فرمایا ہے کہ جب انسان کسی شخص کو یا کسی شے کو یا کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے. بڑی پکی بات ہے. تو میں ان لوگوں سے مل کر آپس میں ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اتہام ہے, کیا الزام ہے, اور کیا واقعیت ہے. اس کے مجھے فائدے حاصل ہوئے. تو اب میں ہندو دھرم والوں سے ملتا ہوں, سب میرے دوست ہیں. سکھوں سے ملتا ہوں, سنیوں سے ملتا ہوں, وہابیوں سے ملتا ہوں, دیوبندیوں سے ملتا ہوں. بٹ آئی ایم ویری سوری, میں بھاگتا ہوں خالی ملاؤں سے. وہ کسی بھی قوم کو ملا ہوں, اتنی نگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے. ہم ان سے صاف سلامت تو کر لیتے ہیں, ہاتھ جب ملاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہاتھ رہا کہ گیا. ہم سب سے ملتے ہیں,
سب سے ملتے ہیں، اس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کے اوپر ہیں. وہ بھی اوپنلی ہم سے بات کرتے ہیں، ہم بھی اوپنلی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. تو مسلمانوں میں ایک میں علامہ اقبال کی بات بتاتا ہوں، ایک آگے ایک جین کی بات بتاتا ہوں. مسلمانوں میں اتنی لڑائیاں کیوں ہیں؟ آج یہی سن لیجیے مجھ سے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کار ملا فی سبیل اللہ فساد. بہت سچی بات. دیکھیے میں پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں، شیعہ ہوں، کسی سنی ہوں یا دیوبندی ہوں، علماء الگ ہوتے ہیں، ملا الگ ہوتے ہیں. علماء کا احترام کرتا ہوں، کسی فرقے کے علماء ہوں، کسی دھرم کے علماء ہوں، اگر ہیں تو ان کا احترام کرتا ہوں. ملا میں کہاں تھا، فرانس میں تھا، پتہ نہیں کہاں تھا. بھائی آپ دیکھ لیجیے، چیک کر لیجیے، آدمی جو بات کرتا ہے تو چیک کر لیا کیجیے. اب وہ اسپینش ڈکشنری رکھی ہوئی تھی وہاں بیٹا، اسپینش ڈکشنری رکھی ہوئی تھی، یوں ہی ایٹ رینڈم میں نے اس کو کھولا تو اس میں ایک اسپینش لفظ لکھا ہوا تھا ملا، MULA. میں نے دیکھو اس کے معنی کیا ہے، آگے لکھا تھا میول. آپ خود بھی چیک کر لیجیے، چیک کر کے مجھے بتائیے کہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا. وہ ہمارے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے، لیکن افسوس ہے. اب میں میرٹھ میں گیا، میرٹھ ایک شہر ہے دہلی کے پاس، بڑی سخت گرمی پڑ رہی تھی. مجلس کا وقت تھا 1 بجے دن کو، اور پسینے میں ڈوبا ہوا، حالت بالکل خراب، پنکھا بھی نہیں، یہ بھی نہیں. وہ میدان مجلس ہوئی تھی، پنڈال لگا ہوا تھا. مولانا شرافت کاظمی صاحب شاید کبھی آئے ہوئے ہیں، اچھے خطیب ہیں، بڑے سے بہت سی پڑھتے ہیں، عالم دین ہیں. انہوں نے جب میری حالت دیکھی کہ آپ کی حالت بالکل خراب ہوئی جا رہی ہے، یہاں پاس میں ایک ہوٹل ہے، وہاں ایئر کنڈیشن کمرہ. میں ہوٹل میں جاتا ہوتا نہیں، کہ چلیے تھوڑی دیر تک جان تو آ جائے گی آپ میں. دیکھیے اللہ کہاں سے کہاں نکالتا. میں نے کہا چلیے. میں گیا، خیر اچھا ہوٹل تھا، سارے کمرے ایئر کنڈیشن تھے. میں کمرے میں جا کے بیٹھ گیا. اب ہندوستان میں زیادہ تر لوگ مجھے جانتے ہیں، وہ جو جین تھا مالک اس کا، وہ آ گیا میرے پاس، بات چیت شروع ہو گئی. دیکھیے مجھے ایک ہی لو لگی ہے، یہ مولا کا روضہ ہے. مولا آپ کو گواہ کر کے میں کہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے ایک لو لگی کہ میں اپنی قوم کو کیسے اٹھاؤں، اس کے علاوہ دوسرا میرا کوئی مشن نہیں. میرے دل میں یہی، میں نے مولا کو گواہ نہیں ہے، انہی کی مجلس پر ہوں، جانتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. کچھ نہیں چاہتا، بس میں چاہتا ہوں جیسے دنیا کی اور قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم بھی آگے بڑھیں. اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، وہ جین جیسے ہی آ کے بیٹھا، میں آپ کو بتا دوں، ہندوستان میں صرف اور صرف جین کمیونٹی وہ ہے، دیٹس دا اونلی کمیونٹی جس میں نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی جاہل ہے. ایک آدمی بھی الٹریٹ نہیں ہے، ایک آدمی بھی غریب نہیں ہے. میں نے سے کہا جین صاحب، یہ آپ کی کمیونٹی نے کیا جادو کر دیا ہے کہ نہ آپ یہاں اگنورنس ہے نہ پاورٹی ہے. وہ ہنسا کہ کیا جواب دیا اس نے. ابھی وہ بھی سمجھدار تھا. کہنے لگا مولانا بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں، سن لیجئے غور سے، باندھ لیجئے گرا میں، آپ کے رسول نے کہا خذوا الحکمت ولو من فم مشرک. اگر ایک مشرک سے بھی وزڈم کی بات تم کو مل رہی ہے، اس کو پکڑ لو. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اس نے وزڈم کی بات کہی. جہن تھا تو کیا ہوا، کہہ رہا کہ ہمارے یہاں مولانا بات یہ ہے کہ جو چیز ہونا چاہیے وہ ہے، جو نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. میں سمجھا نہیں بھائی. میں نے کہا کیا چیز ہونا چاہیے؟ کہ ہماری کمیونٹی کو، واللہ دیکھ لیجیے آپ، مولا دونوں تھا مولا کے روز ہیں. اس نے کہا کہ ہماری کمیونٹی کو جتنے اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیز کی ضرورت ہے وہ ہیں. ہم کسی کے محتاج ہی نہیں ہیں. ہمارے اپنے کالج ہیں، ہمارے اپنے اسکول ہیں، ہمارے اپنے، واقعی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس نے کہا کہ جو چیز ہونا چاہیے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن وہ ہیں، اور جو چیز نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں. ہم نے کہا جو چیز نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں، وہ کیا؟ کہہ لے مولانا ہمارے یہاں پنڈت نہیں ہوتے. ہم نے کہا بھائی یہی مصیبت ہے ہمارے یہاں. جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. تو میں نے بتایا آپ سے کہ ہندوؤں میں اتنے فرقے، جینوں میں بھی فرقے ہیں، سب سیکٹس ہیں. جھگڑا نہیں، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ ایک ہندو فرقہ دوسرے ہندو فرقے سے ٹکرا گیا. کرسچنس میں نہیں ہے، بس بات کو میں سمیٹوں. کرسچنس میں کتنے فرقے ہیں؟ مارمن چرچ ہے،
مارمن چرچ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بالکل وہی کہتا ہے جو مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ تھے، نہ اللہ کے بیٹے تو کچھ نہیں تھا، جیسے اور رسول تھے وہ بھی ایک رسول تھے۔ یہ مارمن چرچ جا کے آپ دیکھیے واشنگٹن میں ان کا کیسا زبردست ہیوج چرچ بنا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ ان کیا بھی فرقے ہیں مگر کبھی جھگڑا نہیں ہوا، بدھسٹ میں فرقے ہیں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ مسلمانوں پر کیا آفت آ گئی ہے؟ سیکٹیرین کلیشز سوائے مسلمانوں کے اور کہیں نہیں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر مسلمان جب ظالم ہوتا ہے تو اس کی تاریخ یہ ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے، رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک تاریخ اپنے کو ریپیٹ کر رہی ہے۔ مسلمانوں اچھے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب مسلمان ظلم پر اترتا ہے تو ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سنی محب اہل بیت ہوتے، میں نے سچ کہا تھا، برابر اس کو دہراتا رہوں گا اور مثالیں اس کی دیتا رہوں گا آپ کے سامنے، لیکن میں نے سنی کہا تھا، خارجی نہیں کہا تھا۔ خارجائش، اوہ اوہ اوہ، داعش خارجائش ہیں، طالبان خارجائش ہیں، القاعدہ خارجائش ہیں۔ خارجائش کی تاریخ میں جو کریکٹر دکھائی دے رہا ہے وہ یہ کہ وہ نمازیں ایسی پڑھتے ہیں کہ کوئی مسلمان نہیں پڑھتا، واللہ وہ روزے ایسے رکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان ویسے روزے نہیں رکھ سکتا، عبادت اتنی کرتے ہیں کہ جتنی اور جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اور سے سن لیجیے، اور سے کر رہا ہوں آپ کے سامنے اسلام، و انشاءاللہ میں اگر مجھے یاد ہے تو میں آگے پڑھوں گا ان ڈیٹیل، اس وقت مجھے ایسی ایک پاسنگ ریمارک ہے جو بتا دوں۔ ہندوؤں میں ہندو دھرم خالی پوجا، کرسچنس میں خالی سروس، اسلام میں خالی سروس نہیں ہے، اسلام میں عبادت کے دو سرے ہیں۔ ارے بھائی میں ایک مرتبہ آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ اس ممبر پر، یہ ممبر نہ میرا ہے نہ میرے باپ دادا کا ہے، یہ اہل بیت کا ممبر ہے۔ یہاں واللہ میں قسم کھا کے رہا ہوں، جو بات کہوں گا اس کے پیچھے یا قرآن کی آیت ہوگی یا رسول کی حدیث ہوگی یا معصوم کا ارشاد ہوگا۔ اب جب چاہے مجھے بیچ میں ٹوک کے پوچھ لیں۔ ایک شخص آپ بتائیں کہ کسی مذہب کی ڈیفینیشن کی گئی ہے؟ اب یہودی جیسے ہوتے ہیں، کہ میں نے اشارہ کیا تھا، آپ جانتے ہیں کس طرح کے وہ، ان میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن جو برے ہوتے ہیں وہ دے آر ناٹ گڈ پیپل۔ مولا علی سفر پر جا رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ چکے ہیں، لگام ہاتھ میں لے لی ہے، ایک یہودی آیا، کہا یا علی آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں بعد میں جائیے گا، دیر از اے پرابلم، پہلے میری ایک مشکل حل کرتے جائیے۔ مولا نے کہا واٹس دا پرابلم، کیا پرابلم ہے؟ کہا دیر از اے کویشچن، ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے پھر آپ سفر پر جائیے۔ کہا کیا سوال؟ سوال مختصر، جواب کے لیے مہینوں چاہیے۔ کہا کیا کوشچن ہے؟ کہا یا علی یا ابا الحسن مل اسلام، یہ بتائیے اسلام ہے کیا؟ کیا بتائیں اسلام کیا ہے؟ یہ کیا بتائیں؟ اسلام ایک پورا سسٹم ہے، اسلام has got its own philosophy، اس کے کیا، یا سفر میں جا رہے ہیں، جلدی میں جا رہے ہیں۔ وہ اس نے سوال کی ہی اس لیے تھا کہ یا تو کہیں گے معذرت میں جواب نہیں دے سکتا تو پھر وہ ختم ہو جائے گا سلون ہی، یا جواب دیں گے تو سفر جو ہے ان کا وہ گڑبڑ ہوگا۔ کیا کہنا میرے مولا کا؟ 3 ٹکڑے ہیں، تیسرا ٹکڑا میرا ہے، علی کا نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا تیسرا ٹکڑا میرا ہے، علی کا نہیں۔ علی نے کہا کہ الاسلام التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ فی امان اللہ۔ فی امان اللہ میرا ٹکڑا ان کا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ یہ کنسیپشن آپ کو ہی نہیں ملے گا، میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ الطاعۃ للہ، پہلا جز یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اپنے دل کی اطاعت نہ کرو، دوستوں کا کہنا نہ مانو، بھڑکانے والوں کی باتوں میں نہ ہو۔ الطاعۃ للہ، ہر مذہب تو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگر تم نے یہ نیت کی میرے معبود بتا دے تو کیا چاہتا ہے، تو وہ ضرور بتائے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔
اتنی ہی امپورٹنس دوسرے ٹکڑے کی ہے کہ وہ شفقت علی خلق اللہ، جتنا اللہ کی تعظیم ہو اتنا ہی خلق خدا سے پیار اور محبت ہو. یہ ہے اسلام. خلق خدا، مسلمان نہیں کہا، ہندو بھی خلق خدا ہے، ایتھیسٹ بھی خلق خدا ہے، کرسچن بھی خلق خدا ہے. تو چونکہ اللہ سب کا ہے اس لیے اس کی طرف سے پیار بھی سب سے ہونا چاہیے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. تو خوارج ایک ٹکڑے کو تو پکڑتے ہیں، میں لفظ بدلے دے رہا ہوں، الطاعۃ للہ والشفقۃ علی خلق اللہ کے بجائے کہتے ہیں والظلم علی خلق اللہ. اللہ کی عبادت مگر خلق خدا پر جتنا ظلم ہو سکتا ہے وہ کرو. یہ بھی اس رحیم و کریم کی عبادت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں تو ہر برائی میں ایک اچھائی کا پہلو بھی تو ہوتا ہے. بھائی ہم خوارج کے مظالم بیان کرتے تھے کہ ان کا وقتوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پریگننٹ عورتوں کا پیٹ پھاڑا، بچے کو نکالا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سپاہی کا دل نکال کر چبا گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب اللہ نے دکھا دیا کہ آج 21ویں صدی میں اگر یہ ہو سکتا ہے تو اس وقت یہ سب کیسے نہیں ہو سکتا تھا. تو اسلام کو یاد رکھیے، اسلام بس دو چیزیں ہیں، الطاعۃ للہ والشفقۃ علی خلق اللہ. ایک جگہ پہ یہ کہ التعظیم علماء بات ایک ہی ہے، التعظیم حکم الہی کے سامنے سر جھکا دو، والشفقۃ علی خلق اللہ. اللہ کی جتنی مخلوق ہے، درخت ہیں اس پر بھی رحم کرو، زمین ہے، ارے بھائی زمین کا بھی حق ہے، ارتھ کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرو. جانوروں کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرو. ہندوؤں کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرو. کافروں کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرو. اب آپ کہیں گے زمین کا حق کیا ہے؟ پڑھیے نجم اللہ. میں نے کہا یا رسول یا علی یا قرآن، تیسرے میں کہیں جاؤں گا نہیں، چوتھے. مولانا فرماتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ. انسان کو چھوڑو، معصوم بچوں کو چھوڑو، دودھ پیتے بچوں کو چھوڑو، یتیموں کو چھوڑو. تم سے قیام، میں نے پہلے الفاظ مولا کے پڑھ دیے میں نے. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ. قیامت کے میدان میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جانوروں کا حق ادا کیا کہ نہیں. اگر جانور کو آپ بھوکا رکھ رہے ہیں پھنس جائیں گے، ڈنڈے مار رہے ہیں پھنس جائیں گے. جانور کو آپ لائے ہیں تو اس کے ضروریات ہیں اس کو پورا کیجیے، ورنہ آپ سے قیامت کے میدان میں سوال ہوگا. چلو یہاں تو اس کو تو جان ہے. والبقاع، زمینوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم سے کہ زمین کو تم نے کیوں اجاڑ دیا، زمین سے پیداوار ہو سکتی تم نے کیوں نیگلیکٹ کیا کہ زمین کی پیداوار ختم ہو گئی. تو جو قیامت کے میدان میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے اس کا چارٹ آپ کی نظروں کے سامنے رہنا چاہیے. بس ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. یہ جو خوارج تو خود سنی کہتے ہیں کہ ان کے دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو خارج اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں. کیا نہیں کر رہے ہیں؟ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہے. عورتوں کی کتنی توہین ہو رہی ہے، عورتوں کو بیچا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کی جا رہی ہیں، لاش کا سینہ چیر کر دل نکال کر چبایا جا رہا ہے، اور اس کو ایڈ دکھایا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اور فخر سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو ہم اور چبائیں گے، ابھی تو ہم اور چبائیں گے، ابھی تو ہم اور چبائیں گے. یہ ایکسٹریمزم جو ہے ہمیشہ تباہی لے کر آتا ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. تو میں نے جو بات عرض کی آپ کے سامنے کہ فرقے ہر دین میں ہے، جھگڑا کسی میں نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے. شیعہ سنی جھگڑا ہمارے یہاں، باقی اور کسی جگہ نہیں ہے. ان کے جو فرقے اس پہ کہیں جھگڑا نہیں ہے. ان جھگڑوں سے آپ کو بچنا ہے. آج میں اسی لائن پہ آ گیا. مسلمانوں کا مقدر دیکھیے بھائی، مسلمانوں کے علاوہ ایک جانور اور ہے. یہ مسلمان یہ آدمی نہیں، جانور ہیں اس طرح کے جو مسلمان. ایک جانور اور فش کے بارے میں آپ جانتے ہیں.
فش ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو ہر وہ جانور کھاتا ہے جو گوشت کھاتا ہے، ہر وہ جانور یا آدمی جو گوشت کھاتا ہے. اب مسلمان ہم سور نہیں کھا سکتے، کتا نہیں کھا سکتے، مگر فش ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر ہندو اس کو کھائیں، مسلمان اس کو کھائیں، سکھ اس کو کھائیں، کرسچن اس کو کھائیں، سب اس کو کھائیں. کتا اس کو کھائے، بندر اس کو کھائے، اور جو جانور ہیں ان کو فش مل جاتی ہے. وہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ اور فش کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کا ہر جانور اسے کھاتا ہے، اور کوئی کھانے والا نہیں ہوتا تو خود ایک دوسرے کو کھا جاتی ہے. کھاتی کہ نہیں؟ بڑی فش ہے وہ، چھوٹی فش. فش کے علاوہ مسلمان ہیں، ہندو ان کو مار رہے ہیں، کرسچن ان کو مار رہے ہیں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ بعد میں آپ کو. جیوز ان کو مار رہے ہیں، بدھسٹ جو کسی کو نہیں مارتے وہ ان کو مار رہے ہیں، اور اگر کوئی مارنے والا نہیں تو الحمدللہ یہ خود ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو سمندر میں فش، زمین پر مسلمان. اور بس آخری بات کہہ کے بات آگے بڑھوں. مسلمان یہ کہتے ہیں، دیکھیے آدمی جب جاہل ہوتا ہے تو کیسی اسٹوپڈ باتیں کرتا ہے. میں سنا وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں تو ہم کو ہندو بھی مار رہے ہیں، یہاں تو ہم کو کرسچن بھی مار رہے ہیں، یہاں تو ہم کو اور واقعہ بدھسٹ بھی مار رہے ہیں، سب ہم کو مار رہے ہیں، لیکن یہ تو دنیا ہے، آخرت بھی تو آئے گی. آخرت میں حوریں آئیں گی حوریں، وہ بھی چپلیں لیے ہوئے آئیں گی. وہ حوروں کا انتظار کر رہے ہیں. میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں، ہندو آپ کو یہاں مار رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں. کرسچن مار رہے ہیں آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں. جیوز آپ کو مار رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں. قیامت میں جب آپ پہنچیں گے تو اللہ اس لیے مارے گا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. تو وہاں بھی آپ کے مقدر میں سوائے پٹائی کی اور کچھ رکھا ہوا نہیں. بس میں چاہ کے جو حالات حاضرہ ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کر دوں، مگر حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں، حالات کتنے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، سورہ یوسف کی ایک آیت کو نظروں کے سامنے رکھا کیجیے. جناب یوسف اور بھی بھائی پیغمبر کے فرزند تھے، خود پیغمبر تھے، کتنی مصیبتیں پڑیں، کیا کیا ذلت نہیں ہوئی، کیا کیا توہین نہیں ہوئی. لیکن جناب یوسف نے کیا کہا کہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. مصیبتیں کتنی ہی زیادہ ہو جائیں، پہاڑوں کے برابر مصیبتیں آئیں، لیکن کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ مایوس ہونا کفر کی شان ہے، مسلمان کی شان نہیں. مایوس ہونے کوئی بات نہیں. ایک ایران کو دیکھ لیجیے. میں آپ سے دست ادب باندھ کر گزارش کروں گا، آپ خالی قرآن پڑھیں نہیں بلکہ قرآن پر آپ ایمان رکھیں. آپ کے ہمیں تو عربی آتی نہیں آتی. ہمارے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں ایک لڑکا ہے محسن علی خان. بھائی میں کہہ چکا، اب نہیں کہوں گا اس کا، یہ ممبر ہے، یہاں جھوٹ بولنے والے آدمی کو اوندھے کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے. آپ آئیں لڑکوں میں دکھا دوں گا، بڑا محنتی نوجوان وہ ہے. حالات کتنے ہی سخت ہو جائیں، میں نے اسے کبھی مایوس نہیں دیکھا. وہ ہوگا 30-32 سال کا نوجوان، بڑا ہینڈسم ہے. اس کو بھائی اردو نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں، اردو نہیں آتی، اس کو عربی نہیں آتی. بار بار ہاتھ رکھتے مجھے برا معلوم کہ توہین نہ ہو جائے، مگر جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. ارے بھائی اسے انگریزی نہیں آتی، اسے خالی کیول ہندی آتی ہے. مگر یہ لڑکا جسے آپ بلیو میں، آپ آ کے اپنے آنکھ دیکھ لیجئے، جس کو انگریزی نہیں آتی وہ میڈیکل کالج چلا رہا ہے. اس ٹیم میں ہے کہ جو میڈیکل کالج ہمارا چلا رہی ہے، اس ٹیم میں، اور سب سے زیادہ ایکٹیو ہے. اور جس لڑکے کو عربی نہیں آتی، میں چیلنج کرتا ہوں، جس لڑکے کو عربی نہیں آتی، صرف ہندی ٹرانسلیشن سے اس نے قرآن پڑھا ہے، اس کو قرآن پر اتنا عبور ہے کہ اچھے اچھے عالموں کو نہیں ہوگا. ہر ریفرنس سے قرآن کی آیت طور سے پیش کر دیتا ہے، سورہ یہ آیت یہ، سورہ یہ آیت یہ، سورہ یہ آیت یہ. تو اگر وہ عربی نہ جاننے والا قرآن پر خدا کی قسم اتنا عبور حاصل کر سکتا ہے تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں.
وہ اتنا نیک ہے، اس کے لیے وہی مسئلہ ہے، وہی منزل ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سب سے پہلے قرآن کی آیت دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ اسے کامیابی دیتا جا رہا ہے۔ تو آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، لیکن آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہے کہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اور جب جناب یوسف قید سے آزاد ہو گئے ہیں بھائی، اور پھر تخت حکومت پر جا کر بیٹھ گئے، تو اس وقت اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا؟ ابھی کیا کیا نہیں گزری، 14 برس تو جیل کے اندر رہے، کیسے کیسے اتہامات لگے، مگر دامن عصمت پر داغ نہیں لگنے دیا۔ اس لیے جب تخت حکومت پر بیٹھ گئے تو اپنے بھائیوں سے کہا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جیل میں جائے آدمی، مصیبتوں میں پڑے، لیکن تقویٰ کو نہ چھوڑے اور صبر کو نہ چھوڑے، تو اللہ ایسے انسان کو اس دنیا میں ایک بہت اجر عظیم دیتا ہے، جو مجھے ملا ہے۔ بس یہ 2-3 باتیں آپ حضرات اپنے سامنے رکھیں، اور ایک آخری آیت میں پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ حالات بہت خراب ہیں، ایک طرف داعش ہے، ایک طرف بہر نام میں لینا نہیں چاہتا، جو ہیں وہ میں نے کیا کہ ساری دنیا ایک طرف، آپ ایک طرف، مگر اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اب اس آیت کو پڑھیں نہیں، اس آیت پر آپ کو ایمان لانا پڑے گا، there's no way out۔ ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پوری دنیا دشمن ہو جائے، سب تم پر ظلم کر رہے ہو، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہ ہو، نہ گھبراؤ، نہ پریشان ہو، نہ سستی دکھاؤ۔ ایک وعدہ تم ہم سے کر لو، دوسرا وعدہ ہم تم سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے ارشاد قرآن میں تم یہ وعدہ کر لو کہ کسی حالت میں تم اپنے ایمان کو نہیں چھوڑو گے، اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم نے ایمان کو نہ چھوڑا تو دنیا کی کوئی طاقت، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے سعودیہ بھی اسی لسٹ میں آتا ہے، سعودیہ ہو، کوئی تمہیں دبا نہیں سکے گا۔ آ گئی یہ بات آج آپ کے سامنے۔ 6 برس مر گئے پریزیڈنٹ اوباما، کیمرون دم نکل گیا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، وہ بھی سعودیہ، خانم وہ ان کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی، بیوی تو کہتے ہی ان کو، یہ سب ایک طرف، اکیلا ایران ایک طرف، کون جیتا کون ہارا بتائیے۔ ایران کی مثال میں پیش کر کے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایمان مستحکم ہے، nothing to be worried about۔ اگر آپ کا ایمان مستحکم ہے تو انشاءاللہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی فتح آپ کو ملے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس کربلا کا جہاد اسلام کے مفاد میں بہت ضروری تھا۔ دیکھیں میں سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، اگر کربلا کا جہاد نہ ہوتا تو دنیا میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہوتی، اور آج مشہور کی جا رہی ہے کہ اسلام تو دوسرے دھرم کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، یہی کہا جاتا ہے نا۔ یہودیوں سے ان کی جنگ ہو رہی ہے، کرسچن سے ان کی جنگ ہو رہی ہے، جو مورتی پوجا کر رہے ہیں ان سے ان کی جنگ ہو رہی ہے۔ یہ ان میں تو سہنشیلتا جو ہندی میں کہی جاتی ہے وہ پائی نہیں جاتی۔ کربلا میں حسین کے جہاد نے اسلام پر یہ احسان کیا۔ کربلا میں حسین کا جہاد کس سے تھا؟ مسلمانوں سے تھا، جو داڑھیاں رکھے ہوئے تھے، داڑھیاں نہیں ڈاڑھے رکھے ہوئے تھے، جو اونچے پیجامے پہنے ہوئے تھے، جن کے ماتھوں پر گھٹوں کا نشان تھا، جو رات بھر عبادت کرتے تھے، جو دن بھر روزہ رکھتے تھے، ان سے رسول کے نواسے کا جہاد۔ وہ جہاد اسی لیے تھا کہ دنیا کو بتا دیں کہ اسلام کو نہ یہودیت سے نفرت ہے، نہ ہندوازم سے نفرت ہے، نہ کرسچینٹی سے نفرت ہے، کسی سے نفرت نہیں ہے۔ اسلام فقط ظلم برداشت نہیں کر سکتا، جو اس آیت کا موضوع ہے۔ یقوم الناس بالقسط۔ اگر ہندو کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے، نو پرابلم، ہماری کوئی سے جنگ نہیں ہے۔ اگر کرسچن کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے، نو پرابلم، رہو آرام سے، کوئی۔ اور اگر مسلمان بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، داڑھیاں رکھ رہا ہے، زلفیں رکھ رہا ہے، سب رکھ رہا ہے، مگر ظلم کر رہا ہے، تو اسلام کہتا ہے ہم مسلمانوں کی ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تلوار کسی مذہب کے خلاف نہیں کھینچتی ہے، ہمیشہ ایٹراسٹیز اور ظلم کے خلاف کھینچتی ہے۔ اور کیا حسین کی یہ اسٹریٹجی غلط تھی؟ تو آج داعش نے بتا دیا
نمازیں کتنی، سبحان اللہ، روزے کتنے، اور ظلم کتنا، سبحان اللہ۔ کربلا کے میدان میں انسان جتنا گرا ہے، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، چھوٹا سا سورہ 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان جب بلند ہوتا ہے تو آسمانوں سے اوپر نکل جاتا ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے، مگر آسمان، لیکن انسان جب گرتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کربلا میں دونوں نمونے شامل ہیں۔ ایک طرف وہ انسان ہیں کہ اگر آدم کے وقت میں ہوتے تو ان کے لیے بھی ملائکہ کو حکم دیا جاتا کہ ان کو سجدہ کرو۔ ایک طرف وہ انسان، ایک طرف وہ انسان ہے بھائی، بھیڑیا ایک وقت میں بھیڑیا ہوتا ہے مگر سانپ نہیں ہوتا، سانپ ایک وقت میں سانپ ہوتا ہے، بچھو نہیں ہوتا، ہر جانور ایک ہوتا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں جو آئے تھے وہ ایک ساتھ بھیڑیے بھی تھے، سانپ بھی تھے، بچھو بھی تھے، چیتا بھی تھے، جتنے درندے ہو سکتے ہیں وہ سب کربلا کے میدان میں ایک ایک انسان میں جمع ہو گئے۔ ان سے مورچہ لینے کے لیے حسین آئے تھے، اور وہ بھی جو جہاد ہوا ہے وہ ان حالات میں بھی ان شرائط کے ساتھ ساتھ جو تہذیب جہاد ہے اسلام۔ اب آپ دیکھیے بھائی، مجھے عرض کرنے دیجیے، سائنس اور مذہب میں فرق یہ ہے کہ سائنس انسان کا ماحول بدل سکتی ہے، ایٹماسفیئر بدل سکتی ہے۔ کل انسان بھٹ میں رہا کرتا تھا، آج پیلیسز میں رہ رہا ہے۔ کل انسان پیدل چلتا تھا، میرے جد اعلیٰ جناب غفران مآب بہت غریب تھے، لیکن جب وہ لکھنؤ سے کربلا گئے ہیں بمبئی ہوتے ہوئے، تو لکھنؤ سے بمبئی تک پیدل گئے تھے، 3 مہینے میں پہنچے تھے۔ لکھنؤ سے بمبئی تک پیدل گئے تھے، 3 مہینے میں پہنچے تھے۔ انسان پیدل چلتا تھا، انسان بھٹوں میں رہتا تھا، مچھر کاٹتے تھے وہ اپنے کو بچا نہیں سکتا تھا، کھٹمل کاٹتے تھے اپنے کو بچا نہیں سکتا تھا۔ سائنس نے ماحول بدل دیا، بھٹ ختم ہو گیا، انسان چاند پر ٹہلنے جاتا ہے۔ اگلے زمانے میں انشاءاللہ ہنی مون مارس کے اوپر ہوگا۔ سب بدل گیا، سواریاں بدل گئیں، کھانا بدل گیا، مکان بدل گئے، سب بدل گیا۔ آپ کو قسم دیتا ہوں مولا کی، آپ بتائیے بدلا سب کے نہیں بدلا؟ انسان کا 200 برس پہلے کے انسان کو آج کے انسان کا کوئی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، مگر خود انسان بدلا؟ بتائیے، انسان ویسے ہی ہے، ویسے ہی ظالم، ویسے ہی بدماش، ویسے ہی بےمان، ویسے ہی چالاک، ویسے ہی ہوشیار۔ سائنس انسان کے ماحول کو بدل سکتی ہے، مذہب انسان کو بدل دیا گیا۔ یہ فرق ہے۔ جب کوئی آدمی مذہب میں آتا ہے تو وہ انسان، پھر انسان بدل جاتا ہے۔ بس اب حسین کوفے کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ ادھر سے یزیدی لشکر ابن زیاد کا بھیجا ہوا وہ امام کے سامنے آ گیا، اور آتے ہی بتا دیا کہ کیوں آیا ہے۔ واللہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں، میری بات کی لاج نہ رکھیے گا، آپ اپنے دل کو ٹٹول کے بتائیے کہ میں سچ کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ آتے سے بتا دیا، کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم کو ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ آپ کو ہم ابن زیاد کے پاس لے کر جائیں گے، جو گورنر ہے کوفے کا، تاکہ اس کے ہاتھ پر آپ یزید کی بیعت کریں۔ امام نے کہا دیٹس امپاسبل، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم آپ کو اریسٹ کر لیں گے۔ کہا اریسٹ کرو گے تو ہم ریسٹ کریں گے۔ کہا تو پھر جنگ ہوگی، آپ کے ساتھ چند لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے، ہم قتل کر دیں گے۔ دیکھیے اس نے کوئی بات چھپائی نہیں، بتا دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ ہم آپ کو مرڈر کر دیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے۔ ہاں، ارے ایسے انسان کہاں ملیں گے؟ وہ امام سے کہہ رہا ہے ہم آپ کو قتل کر دیں گے، ہم آپ کا مرڈر کر دیں گے، ہم آپ کو مار ڈالیں گے، اور امام جیسے یہ سن ہی نہیں رہے ہیں کچھ، وہ یہ کہہ رہا ہے مار ڈالیں گے آپ کو۔ امام کہہ رہے ہیں کہ حر یہ بتاؤ کہ تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے؟ کہاں پوچھا گیا بتائیں، یہ تمہارے ہونٹ نیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے مار ڈالیں، ہم کہہ رہے تمہارے ہونٹ نیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے مار ڈالیں، وہ تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پانی کا اسٹاک تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور کئی گھنٹے گزر گئے ہیں کہ ہم نے پانی کا ایک قطرہ نہیں پیا۔ بھائی وہ آیا ہے حسین کا خون پینے کے لیے، وہ آیا ہے حسین کا خون بہانے کے لیے۔ امام کہہ رہے ہیں بس اب تو کوئی بات ہوگی ہی نہیں،
ہمارے یہاں شریعت کی اصل ہے، مولانا نے کہا اپنے عمل سے، تکریم بنی آدم، لقد کرمنا بنی آدم، قرآن میں یہیں سے اصل نکلی ہے کہ کسی انسان کو بھی آپ ہیوملیٹ نہیں کر سکتے۔ کسی انسان کو بھی آپ مصیبت میں دیکھیں، اس کی مصیبت کا دور کرنا، وہ آپ ہندو ہو مسلمان، آپ دوست دشمن ہو، کہا کہ ہم کو تو جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے وہ ہمیں کتاب بتا رہی کہ ہم تجھے پانی پلائیں گے۔ کس نے پانی پلایا اپنے قاتلوں کو؟ واللہ آپ بتا دیجئے کس نے پانی پلایا اپنے قاتلوں کو؟ امام نے فرمایا پہلے سے پانی بہت زیادہ لے لیتا ہے اسٹاک، کہ آگے بڑھو ان کو پانی پلا دو۔ وہ اطاعت گزار امام کے ساتھی بھی ایسے تھے کہ سب آگے بڑھے اور سب نے پانی پلانا شروع کر دیا۔ تاریخ پڑھی، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک آدمی اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ وہ پانی پی نہیں پا رہا تھا، تو امام اس کے قریب گئے، اپنے ہاتھ سے امام نے اس کو پانی پلایا۔ اب جب سارے سوال پانی پی چکے تو امام نے کہا ارے بھائی یہ آدمی ہیں وہی حتی عن المسئولون حتی عن البقاع والبہائم، جانوروں کے بارے میں تم سے کوشچن کیا جائے گا، کوئی پیسے جانور چھوڑ تو نہیں دیا تم نے؟ یہ فرزند رسول ہے۔ کہا کہ بھئی یہ بے خطا گھوڑے جن پر یہ بیٹھ کر آئے، دیکھو ان کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہیں، ان کو پانی پلا دو۔ 1000 گھوڑے ہیں بھائی، 2-4 تھوڑی ہیں۔ تو امام کے ساتھ نے کہا کہ اگر ان کو ہم پانی پلا دیں گے مولا تو پھر ہمارے پاس ایک قطرہ پانی کا بچے گا نہیں۔ آپ کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بے کس بیویاں، ہوگا کیا آگے بڑھ کے؟ کہا ہمارا خدا مالک ہے، مگر ہم کو تو حکم یہ ہے کہ جانور بھی پیاسا ہو تو اس کو پانی پلا دو۔ چنانچہ سارا پانی ان جانوروں کو پلا دیا گیا جن گھوڑوں پر دشمن سوار ہو کر آئے تھے۔ بس عزیزوں، مجلس کا وقت ختم۔ میں نے کہا تھا آپ کے سامنے کہ فی احسن تقویم والے انسان بھی کربلا میں ہیں اور اسفل سافلین والے مسلمان بھی۔ ایک طرف یہ حسین کے ساتھی ہیں جو جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ایک طرف انسانوں کی شکل میں وہ جانور تھے کہ جن کے سامنے ایک 6 مہینے کا بچہ زبان نکالے ہوئے تھا اور وہ پانی پلانے پر تیار نہ تھے۔ بس عزیزانو، حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ آپ نے بنی اسد کو بلایا، بنی اسد سے کہا کہ یہ زمین ہمارے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ انہوں نے کہا کہ فرزند رسول ہم بھی آپ کے غلام ہیں، یہ زمین بھی آپ کی ملکیت ہے، آپ اسے یوں ہی لے لیجیے ہماری طرف سے تحفے کے طور پر۔ کہا یوں نہیں لوں گا، خریدوں گا۔ 60,000 درہم پر وہ زمین خریدی۔ جب زمین خرید چکے تو آپ نے ان کی عورتوں کو بلایا، جوانوں کو پہلے بلایا، پھر عورتوں کو بلایا، پھر بچوں کو بلایا۔ کہا ہم نے یہ زمین اس لیے نہیں خریدی ہے کہ ہم کو یہاں رہنا ہے۔ میر انیس نے کہا ہے کہ زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر، شہیدی زمین پر نشان کھینچتے ہیں۔ کہا کہ یہ زمین ہم نے قبروں کے لیے کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کی قبریں یہاں بنیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے بنی اسد کے نوجوانوں سے کہا کہ بنی اسد کے نوجوانوں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ ہمیں قتل بھی کریں گے، یہ ہمیں شہید بھی کریں گے اور ہمیں دفن بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے ہماری تم سے وصیت ہے کہ جب یہ لشکر یہاں چلا جائے تو آ کر ہمارے ساتھیوں کی لاشوں کو زیر کفن، زیر آسمان اڑیاں نہ چھوڑنا۔ امام نے اس پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس کے بعد ان کی عورتوں کو بلایا۔ کہا اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد لشکر کی دہشت کی وجہ سے ہماری لاشوں کو دفن کرنے پر تیار نہ ہوں تو تم اپنے جوانوں کو غیرت دلانا کہ رسول کے فرزند کی لاش ہے، بنی ہاشم کی لاش ہے، اصحاب حسین کی لاشیں جا کر انہیں دفن کرو۔ دیکھیے مولا کی طرف، دیکھیے مولا کی طرف۔ جب ان سے کہہ چکے تو چھوٹے چھوٹے بچے، 7-7 8-8 9-9 10-10 برس کے بچوں ان کو بلایا، پیار کیا، شفقت سے باتیں کی۔ کہا کہ بنی اسد کے بچوں دیکھو، اگر تمہارے ماں باپ بھی ہماری لاشوں کو دفن کرنے پر تیار نہ ہو تو تم منڈے بچے ہو، تمہارے ہاتھوں سے قبریں تو نہیں بن سکتی۔ اتنا کرنا کہ میدان کربلا میں آنا، ایک ایک مٹھی خاک کی اٹھا کر ہماری میتوں پر ڈالتے چلے جانا۔ مولا نے اتنا اہتمام کیا تھا، لیکن کیا حسین کی لاش کو دفن ہونا نصیب ہوا؟ بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ عزاداران حسین، آپ کو زینب کبریٰ کے حق کی قسم ہے، مجھے آپ بتا دیں کہ زینب نے کب کسی سے گردن جھکا کر بات کی؟ دربار ابن زیاد میں ابن زیاد سے ڈانٹ کر بات کی، دربار یزید میں یزید کو شرمندہ اور شرمسار کر کے ڈانٹ کر بات کی، لیکن جب حسین کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو رہی تھی تو اس بہن نے ابن سعد سے کہا پسرے سعد، پسرے سعد، ارے میرا بھائی پامال ہوا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، شمر تیرے سامنے میرے بھائی کی لاش پامال ہو رہی ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وارزقنا شفاعة نبيك وأهل بيته الطاهرين يوم الخلود إنك على كل شيء